أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورہ مائدہ کی 8ویں آیت تلاوت کی گئی. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. اس میں سے کچھ باتیں تو ہم نے اس سے پہلے جانی. آج اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں مسلمانوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے آپ کو انصاف پسند بناؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو. کسی قوم کی دشمنی تم کو ایسے نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. نہیں جی، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کی خبر رکھتا ہے. عدل و انصاف کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کہا ہے. عدل و انصاف دشمن ہو تو بھی اور دوست ہو تو بھی، ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی ہوں، انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ نے بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید میں یہ کہا ہے. سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی تفصیل کے ساتھ کہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 135ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط، تم علمبردار بنو انصاف کے. شہداء للہ، تمہاری گواہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ اس سے تمہارا نقصان ہو. اوی الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، یا کسی مالدار کا نقصان ہو یا فقیر کا نقصان ہو. فاللہ اولیٰ بہما، اس فقیر کو اور مالدار کو اللہ کافی ہے. فلا تتبعوا الہویٰ، تم اپنی خواہش نفس کی پیچھے نہ چلو. ان اللہ وَإِن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، انصاف کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. اور اگر تم کچھ ایسا کام کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو یا ایک اعراض کرتے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری خبر رکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب. یہ جو انصاف کا محکمہ ہے، جس کو آج کل ہم لوگ وزارت عدل کہتے ہیں، یہ اسلام نے قائم کیا. اس سے پہلے دنیا میں ویسا کچھ نہیں تھا. انصاف کا محکمہ، قاضی وہ فیصلہ کرے گا، دونوں آپس کے لڑنے والوں کی دلیل سن کے جو حق کے مطابق ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. سابق انبیاء اکرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، جو نبی ہوتے وہ گویا قاضی بھی ہوتے، اور جو بادشاہ ہوتا ان کی بات پر عمل کرنے والا ہوتا. جیسے آج کل کہتے ہیں ہم لوگ سپریم کورٹ ہے، وہ فیصلہ کری تو حکومت کا کام ہے اس فیصلے کو نافذ کرنا. کورٹ نافذ نہیں کرتی، وہ حکومت کو حکم دیتی ہے یہ ٹھیک ہے، ان کو ایسے کرو. تو ویسے ہی سابق میں بھی ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام
نبی کو، انبیاء کرام بادشاہ کو کہتے تھے کہ تم ایسے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام نبی تھے، حاکم نہیں تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، حاکم نہیں تھے۔ اس طرح سابق انبیاء اکرام کی تاریخ میں ہم کو ایک بات ملتی ہے، اسلام میں نظام عدل کو قائم کیا۔ یہ جو سپریم کورٹوں یا دوسری کورٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ سب گویا اسلام کی دین ہے۔ اس سے پہلے جو بادشاہ کافر ہوتے تھے، سب کچھ وہی ہوتے تھے، 100 کو قتل کرے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، اور 1000 کو قتل کرے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اتنے ظالم ہوا کرتے تھے، انصاف وغیرہ ان کے پاس نہیں، جو وہ بولے وہی انصاف۔ اسلام نے ایسے نہیں کیا، اسلام نے باقاعدہ عدالت قائم کی اور حکم یہ دیا کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ خلیفے کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو تو باقاعدہ کورٹ میں بلا کے ان کو پوچھا جائے گا۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے آتا ہے، ان کے زمانے میں قاضی عیاض وہ گویا جج تھے۔ ایک یہودی نے حضرت علی کے خلاف دعویٰ دائر کیا، حضرت علی خلیفہ ہیں۔ کورٹ میں جب داخل مقدمہ دائر کیا گیا تو کورٹ نے یہودی کو بھی بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا۔ اب حضرت علی خلیفہ، اتنے بڑے آدمی، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، کرسی کا انتظام کیا گیا۔ حضرت علی نے کہا خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، وہ بھی دعوے دار، میں بھی دعوے دار، ہم دونوں برابر ہیں۔ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور اسے نہیں کہا، تم کیا انصاف کرو گے؟ ایسے حضرت علی نے کہا۔ پھر اس کے بعد اس یہودی نے جو دعویٰ کیا تھا حضرت علی پر، وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی قاضی کے سامنے براءت کا اظہار کیے، یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے، اللہ کے رسول نے مجھے دیا تھا، اپنا دعویٰ ثابت کیے۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا حضرت علی کے حق میں۔ تو یہودی اس منظر کو دیکھ کے کہ اسلام کے اندر انصاف اور عدل و انصاف کا اتنا بول بالا ہے، مسلمان ہو گیا، ایسا کہتے ہیں، لکھا ہے۔ اسلام کے اندر عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی تھے مدینے کے، خیبر کے کھجور کے درخت جب کھجور تیار ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے، جاؤ جی جا کے اندازہ کرو، خیبر کی جو کھجور کے درخت ہیں وہ ہمارے ہیں، یہودی محنت کریں گے، آدھی کھجور وہ اٹھا لیں گے، آدھی کھجور ہم کو دیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ بہت ماہر تھے، درخت کو دیکھ کے کہہ دیتے اس میں کتنی کھجور پک گئی نا، کتنے کھجور نکلے گی بتا دیتے۔ تو یہ گئے خیبر کو، یہودیوں نے چاہا کہ ان کو ذرا رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کریں، جیسے 40 کلو لگے گی تو کہیں 20 کلو لگے گی، 10 کلو ہم کو دے دو، حالانکہ 40 کلو لگے گی نا وہ۔ تو رشوت دیے عبداللہ بن رواحہ کو۔ انہوں نے کہا میں دنیا کے سب سے بڑے محبوب اور انصاف پسند انسان کی طرف سے آیا ہوں، اور تم جو ہے مجھے دنیا کے سب سے زیادہ خراب اور مبغوض لوگ ہو، لیکن اس کے باوجود میں فیصلہ برابر کروں گا، تم کو چاہیے اتنی کھجور اس میں ہوتی ہے اتنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں اتنا نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، کھجور کے درخت ہم کو دے دو، جو تم کہتے ہو تم کو آدھا دے دیتے ہیں۔ ہاں کہا نہیں اتنی ہوتی ہے، تو کہ انصاف۔ کوئی بھی یہودی کتنے خراب تھے، عبداللہ بن رواحہ نے ان کو کہا تم یہودی ہو
اور دنیا کے بدترین قوم ہو پھر بھی میں انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ وہ جب پیدا ہوئے نعمان تو ان کی والدہ نے کہا شوہر سے، بھئی تم اپنے بچے کے لیے کچھ کھجور کا باغ لکھ دو۔ مدینے میں بڑی آمدنی کی چیز کھجور کا باغ ہی تھا نا۔ خیر انہوں نے لکھ دیا۔ اب انہوں نے بیوی نے کہا اللہ کے رسول کو گواہ بنانا جب میں خوش رہوں گی۔ اب یہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے کندھے پر رکھ کے، چھوٹے بیٹے تھے، لے گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، اس کی ماں نے مجھ سے کہا میں اس کو کچھ لکھ دوں کھجور کا باغ۔ میں نے لکھ دیا اور اس کی ماں نے کہا میں آپ کو گواہ بناؤں، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اس بیٹے کو کھجور کا ایک باغ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا سارے بچوں کو برابر دیے ہو؟ ان کے اور بھی بچے تھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کو دیا۔ کہا لا اشہد ولا جور، تم مجھے گواہ بنانا چاہتے، جھوٹی اور غلط بات پر میں گواہ بنوں گا؟ نہیں بنوں گا۔ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ ویسے کتنے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے باقاعدہ عدالتیں قائم کی۔ کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ بڑا مشکل کام، جو قاضی بنتے ہیں عہدہ لیتے ہیں، بہت نازک عہدہ، اگر مانگ کر لیے تو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے چھری گلے میں چلی، خراب۔ اور اگر دیتی ہے حکومت، بناتی ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء یہ قاضی نہیں بنتے تھے۔ حکومت میں قاضی کا ایک عہدہ بڑا عہدہ ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حکومت نے بہت کہا تم قاضی بن جاؤ، لوگوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ احمد بن حنبل بولے ہرگز نہیں، میں نہیں بن سکتا۔ ایسا انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ یہ بڑا نازک عہدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکومت نے کہا تم قاضی بنو، انہوں نے بھی انکار کیا، یہاں تک کہ ان کو بہت مارا گیا، تب بھی انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے، اس لیے بڑا نازک عہدہ ہے، انصاف کرنا کبھی کبھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے خلاف خود فیصلہ کریں گے، صاحب یہ بڑا مشکل ہے، فیصلہ کرے۔ میں فرض کرو کوئی قاضی ہیں، قاضی کے خلاف ہی کوئی کورٹ میں فیصلہ کر دیا تو ان کو چاہیے کہ دلیل کو دیکھ کے ہاں میں غلطی پر ہوں، خود غلطی کا اعتراف کر لے، کرنا چاہیے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کورٹ کے اندر کوئی جو جج ہوتا ہے اس کے خلاف دعویٰ کریں، جج فوراً کرسی سے اتر جاتا ہے، نہیں میں تو اب جج نہیں رہا، میں ایک پارٹی بن گیا۔ اب دوسرا جج فیصلہ کرے دونوں کی بات کو سن کے۔ آج بھی ویسا ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عدالت نہیں تھی، اللہ کے رسول ہی فیصلہ کرتے تھے، نبی تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کی تائید تھی، ویسے ہی کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت مختصر تھا، 2.5 سال ہی وہ خلیفہ رہے، اور جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کرنے میں پورا زمانہ نکل گیا۔ زکوٰۃ دینے والے مانعین، زکوٰۃ نہیں دینے والے لوگ، ان کے خلاف بھی، اور جو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے محکمہ قائم کیا، انصاف کا، عدالت کا محکمہ قائم کیا، جو آج تک بھی ہے۔ تو فیصلہ کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی، وہ فیصلہ کسی بھی طرح کا ہو، جیسے شوہر بیوی ہیں، ان کے اختلافات کو سننا
اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب جو عورت ہے وہ آپ کی رشتہ دار ہو، اب وہ عورت غلط ہے، آپ ذرا فیصلہ کرتے ہوئے قبیلے کو سوچتے ہیں، خاندان کو سوچتے ہیں، رشتہ داری کو سوچتے ہیں، نہیں، آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک بات طلاق کے متعلق بھی کہی گئی ہے۔ بیوی غلط ہے، شوہر کیا کرے گا؟ اس کو سمجھائے گا، بتائے گا، بولے گا، صحیح نہیں ہوتی ہے، بستر چھوڑ دے گا، تم جا کے الگ سو، میں الگ سوتا ہوں، تب بھی وہ اس کو سبق نہیں ملا تو مارے گا۔ ایسی مار نہیں کہ صاحب اس کی وجہ سے ہاتھ ٹوٹ جائے، کمر ٹوٹ جائے، ادب سکھانے کے لیے مارے گا۔ جب بھی نہیں مانتی ہے، اب آخری فیصلہ طلاق سے پہلے لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، لڑکے کی طرف سے ایک آدمی مقرر ہوں گے اور دونوں کو بلا کے یہ دونوں فیصلہ کریں گے، سب کی شکایتیں سنیں گے اور جو ہوگا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر لڑکی تب بھی نہیں مانی تو طلاق دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے دونوں کے درمیان۔ اسی طرح مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں آپس میں، وہ آپس میں جو دو جماعتیں لڑیں، تب بھی ایسی ہے، دو جماعتیں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اللہ نے سورہ حجرات کے اندر اس کو بتایا ہے کہ تم کو ایسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ جو فیصلے کی بات اللہ نے کہی ہے سورہ نساء کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہی ہے، تو سورہ مائدہ کی بات ایسی ہے، یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بنو، انصاف کرنے والوں کا ساتھ دو، شہداء للہ، تمہاری گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ گواہی دیتے وقت اللہ سے ڈر کر گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ وہ گواہی تمہارے خلاف بھی ہو، گواہی دو۔ اوی الوالدین، تمہارے ماں باپ، ان کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے، گواہی دینی پڑتی ہو، دینا پڑے گا۔ اور کہا والاقربین، اوی الوالدین والاقربین، رشتہ دار، کہا ٹھیک ہے، ان یکن غنیا، مالدار سے ڈر کر تم فیصلہ غلط کرتے کیا؟ او فقیرن، فقیر سے ڈر کے رحم کر کے، بیچارہ غریب ہے، اب اس کیس کو جیت لے گا، تھوڑا اس کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں، ان دونوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہٰذا تم انصاف کے راستے میں تمہاری خواہش اور یہ آڑے نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، ذرا ٹال مٹول سے کام لیتے، صحیح فیصلہ کرنا، ٹھیک فیصلہ کرنا اور صاف فیصلہ کرنا، یہ نہ کر کے اچھا کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، ڈیٹ پر ڈیٹ ڈالتے جاتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا جی۔ کہا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا تم کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بچوں کے درمیان بھی انصاف باپ کرتا ہے، یہ ہے بڑے لوگوں کے لیے سمجھیے، لیکن بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنا پڑتا ہے۔ باپ کا، ماں کا فرض ہے، 4-6 بچے ہیں، سب کو ایک نگاہ سے دیکھے، ان کے درمیان برابر فیصلہ کرے، جیسا کہ ابھی ہم نے نعمان بن بشیر کا واقعہ سنا، جتنے بچے ہیں سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے، وہ انصاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سارے بچوں کو چاہتے تھے، لیکن دل کی محبت یوسف علیہ السلام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری بیویوں کے درمیان برابر فیصلہ کرتے تھے۔ شوہر کا بھی فرض ہے بیویوں کے درمیان بھی فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی کی طرف اس کا رجحان ہو اور دوسری بیوی کی طرف اس کا رجحان نہ ہو،
قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، لنگڑا بن کے آئے گا۔ دو بیوی کے درمیان انصاف نہیں کرے نا، وہیں سے شروع ہو جائے گی سزا۔ تو باپ کا فرض ہے اور شوہر کا بھی فرض ہے کہ بیویوں کے درمیان برابر فیصلہ کرے، اور باپ کا بھی فرض ہے کہ بچوں کے درمیان برابر فیصلہ کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام بچوں کے درمیان برابر کرتے تھے، لیکن دل جو ہے نا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کی طرف زیادہ مائل تھا، محبت ان کے دل میں زیادہ تھی۔ تو اسی لیے بچوں کو حسد ہوا کہ یہ ہم بھی ان کے بچے اور یہ دونوں بھی ان کے بچے، ان دونوں کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے، چلو ان کا کام ہی ختم کر دیں۔ اتنی بڑی سازش کیے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ سے بولتے تھے، اللہ میں بیویوں کے درمیان جتنا فیصلہ کر سکتا وہ تو میں کرتا ہوں اللہ، لیکن دل کی محبت، یہ دل تو تیرے پاس ہے اللہ، اس میں کسی کی محبت کسی بیوی کے میرے دل میں زیادہ آ جائے، اللہ تو گرفت مر کر اللہ تجھے معاف کر دے اللہ۔ ایسے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ سے۔ بچوں کے درمیان میں نے کہا کہ بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 3 بچے ہوں، ایک بچے کو زیادہ چاہے یا 2 بچے کو زیادہ چاہے، تیسرے بچے کو لکھ دیے کہ مرنے کے بعد ان کو 1 پیسہ نہیں دینا ہے، اس کو عاق بولتے، ہوتا نہیں وہ۔ لوگ پہلے بہت کرتے تھے، یہ جو بنگلور کے اخبار آتے تھے نا، اس میں باقاعدہ ایک کالم آتا تھا، اس میں لکھتے تھے میرا فلاں بیٹا جن کی عمر اتنی ہے اور تاریخ پیدائش اتنی ہے، یہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میں اس کو عاق کر دیا، میری جائیداد میں اس کو 1 پیسہ بھی نہیں دینا ہے۔ کچھ بھی ہوتا نہیں، شریعت میں سب کو دینا برابر، تمہارا بیٹا نافرمان رہا تو بھی دینا، فرما بردار رہا تو بھی دینا۔ یہ نہیں کر سکتے نافرمان ہے میں نہیں دوں گا، نہیں، بیٹے ہونے کے حصے سے برابر ہیں، فرما بردار نافرما بردار ہیں، اس کا حساب شریعت میں نہیں ہے، نہیں کر سکتے، پورے کا پورا ان کو ترکہ دینا۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹوں کے درمیان بھی انصاف قائم کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیویوں کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم کرے۔ ہر چیز میں عدل و انصاف کرنا پڑتا ہے، جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک رات برابر سونا ایک بیوی کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہر روز ایک بیوی کے پاس سوتے تھے۔ آخر میں جب آپ کا انتقال ہونے لگا، تکلیف زیادہ بڑھ گئی، ساری بیویوں سے اجازت لے کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ زندگی گزارے چند دن۔ بیویوں سے اجازت لیے کہ میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، سارے بیویوں نے اجازت دی۔ تو دیکھو اس میں بھی ان کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ صاحب ایک بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنا ہے، انصاف بہت کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کا خیال کریں، فقیر کا خیال کریں، مالدار کا خیال کریں، رشتہ داری کا خیال کریں، انصاف کے راستے میں رشتہ وغیرہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو انصاف کرنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے اس کا تقاضا کیا ہے، 2 جماعتیں لڑتی ہیں، ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے، ایک بڑی جماعت ہے ایک چھوٹی جماعت ہے، بڑی جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیے تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں، بڑی جماعت والے ہم کو تکلیف نہ دیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اقسطوا بالعدل، انصاف کے ساتھ تم فیصلہ کرو، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 8ویں آیت کے اندر اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اگرچہ کہ یہ حاکموں کے لیے ہے، لیکن میں نے کہا صرف حاکم کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی فیصلہ ہے، جب بھی کوئی کریں فیصلہ انصاف اور عدل کے ساتھ کریں اور اس کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اس لیے یہ ایک آیت مناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعلق بھی چند باتیں کہہ دی جائیں۔